بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہذیب و تمدن اسلامی بائے رشید اختر ندوی، اس کا حصہ دوم کر رہے ہیں اور اس میں سے آج ہم نے کرنا ہے خلفاء کا عمومی کردار۔ بادشاہ اور عوام، حرم کی زندگی اور موسیقی سے محبت۔ بادشاہ اور عوام۔ یوں تو اموی دور میں خلیفہ کی ذات اپنے سوا کسی کے سامنے جواب دینا تھی، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اموی خلفاء کے بعض مخصوص مظالم اور صفاقیوں کو چھوڑ کر عام نظم و نسق بہت بہتر تھا، اور خلفاء ذاتی طور پر ان مسائل میں بے حد دلچسپی لیتے۔ خصوصیت سے امیر معاویہ تو بے حد احتیاط سے کام لیتے، وہ ہر اہم بات میں اپنے ساتھیوں سے مشورے کرتے۔ عبد الملک کی بھی یہی عادت تھی۔ ابن زبیر کی شہادت کے بعد اس نے خود کو امن عامہ کے قیام اور عوام کے ساتھ حسن سلوک پر بے حد مائل کیا۔ گو ہمیں اس سلسلے میں تفصیل معلوم نہیں ہو سکی۔ مورخ فخری نے اپنی کتاب میں عبد الملک کی وہ نصیحت درج کی ہے جو اس نے اپنے بھائی عبدالعزیز کو مصر بھیجتے وقت کی۔ عبدالعزیز ذاتی طور پر بے حد خلیق اور انتہائی ذمہ دار تھے۔ وہ جب تک مصر میں رہے انہوں نے عوام و خواص کو ہمیشہ خوش رکھا اور انصاف و عدل سے سر منہ نہ ہٹے۔ عبد الملک نے انہیں مصر روانہ کرتے وقت کہا تھا کہ جب دربار میں یا ساتھیوں کی مجلس میں آؤ تو انہیں پہلے سلام کرو، وہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، ان کے دلوں میں تمہاری جگہ محبت پائے گی۔ جب تم کسی مشکل میں مبتلا ہو تو ساتھیوں سے مشورہ کرو۔ عبدالعزیز نے اس کی پابندی کی۔ خود عبد الملک بھی ساتھیوں سے مشورہ کرتا اور کوئی کام سوچے سمجھے بغیر انجام نہ دیتا۔ البیان والتبیین میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار اسے خبر ملی کہ اس کے ایک عامل نے رشوت لی ہے اور اس نے اسے بلایا اور بہت بری طرح ڈانٹا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حجاج کو اس نے بہت ڈھیل دے رکھی تھی، مگر مسعودی کے بیان کے مطابق اس نے حجاج کو خط لکھ کر اسے اس کی زیادتیوں سے روکا تھا۔ عبد الملک کے بیٹے ولید کے بارے میں تمام مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے زمانے میں پورے مملکت میں بے حد امن تھا۔ اس نے عدل و انصاف سے حکومت کی، اس نے بہت سے ہسپتال قائم کیے، سڑکیں بنوائی، محتاج خانے تعمیر کیے اور اندھوں، لولوں، لنگڑوں اور اسی طرح کے دوسرے محتاجوں کے وظائف مقرر کیے اور خادم دیے۔ اسے قرآن پاک سے بے حد محبت تھی۔ جو لوگ اس کے پاس عطیہ لینے کے لیے آتے وہ ان سے پوچھتا تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ لوگوں سے قرآن پڑھوا کر سنتا اور انہیں عطیہ دیتا۔ چند لوگوں کے سوا عوام سے ولید کا سلوک بہت مستحسن تھا۔ وہ عوام کی شکایتیں خود سنتا اور ان کی جھولیاں بڑے بڑے عطیوں سے بھرتا۔ البتہ سلیمان میں کچھ بری عادتیں تھیں۔ اس نے چند بڑی شخصیتوں کے ساتھ بہت ظلم کیے۔ اس کی تلافی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کر دی۔ ان کا عہد عدل و انصاف، امان اور خوشحالی میں اپنی مثال آپ ہے۔ شام کے زمانے میں خوشحالی اور امن و امان کی دولت خوب عام ہوئی۔ عوام میں سے ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوتا۔ عوام کے ساتھ کسی اموی بادشاہ کا سلوک برا نہ تھا۔ عوام کی ضروریات ہر ایک مقدم رکھتا۔ جن اموی بادشاہوں کے نام اعمال کسی قدر داغدار ہیں وہ محض اس لیے ہیں کہ انہوں نے بعض خواص کے ساتھ جو ان سے حکومت چھین لینا چاہتے تھے اچھا سلوک نہیں کیا۔ ہم نے پیچھے عرض کیا کہ امیر معاویہ 4 بار روزانہ عوام کی شکایتیں سنا کرتے۔ مسعودی نے یہ تفصیل پیش کی ہے اور ہم پیچھے اسے درج کر چکے ہیں، اسے دہرانا نہیں چاہتے۔ عمومی عدالتیں انصاف و عدل کی محافظ تھیں۔ قاضی کسی کی رد و رعایت نہ کرتے۔ قاضیوں کے انتخاب میں بڑی احتیاط برتی جاتی اور ایسے لوگ چنے جاتے جو صاحب علم و فضل اور دانا اور ذی وجاہت تھے۔ البتہ ایک چیز اموی دور میں بے حد قابل اعتراض تھی کہ وہ موالی سے جزیہ اور خراج پہلے کی طرح ہی وصول کرتے، حالانکہ جزیہ اسلام کی روح سے ایسے ہی لوگوں سے جائز ہے جو مسلمان نہ ہوں۔ اگر وہ مسلمان ہوں تو ان پر جزیہ عائد نہیں ہوتا۔ اموی دور میں اس قانون کی پابندی نہیں کی گئی۔ جو لوگ اسلام لے آتے ان پر پہلے ہی کی طرح جزیہ عائد رہتا، اور نہ صرف یہ کہ اموی نے جزیہ نہیں اٹھایا، اس کی مقدار میں بھی اضافہ کر دیا۔ بلازری کا بیان ہے کہ امیر معاویہ نے مصر کے حاکم کو لکھا کہ ہر قبطی پر 1 قیراط زیادہ کر دو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حاکم مصر نے ان کے حکم کی تعمیل نہیں کی، لیکن ان کا رجحان یہی تھا۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ہر عراقی پر 1 دینار، 2 مدکمج، 2 قط عقل مقرر تھا۔ عبد الملک نے ان تمام چیزوں کی قیمتوں کا اندازہ کر کے 4 دینار کی رقم متعین اور مقرر کر دی۔ کندی کا بیان ہے کہ جب مصر کے قبطیوں پر 1 قیراط فی کس جزیہ بڑھایا گیا تو انہوں نے بغاوت کر دی جس میں بہت سے قبطی مارے گئے۔ اللہ غیانی کا بیان ہے کہ اموی کہا کرتے کہ عراق قریش کا باغ ہے، ہم جو چاہیں اس میں سے لے لیں اور جو چاہیں ترک کر دیں۔ یعقوبی کہتے ہیں کہ عمرو بن عاص سے کسی نے پوچھا کہ مجھ پر کتنا جزیہ عائد ہوتا ہے۔ عمرو بن عاص نے جواب دیا کہ تم ہمارا خزانہ ہو، اگر ہمیں زیادہ کی ضرورت ہوگی ہم تم پر زیادہ جزیہ لگائیں گے، اور اگر کم کی ضرورت ہوگی تو کم۔
तिबरी ने हज्जाज की ज़्यादतियों के जिक्र में लिखा है कि जब उसने देखा कि कसरत से लोग इस्लाम लाने लगे हैं और जजिया उठ जाने से ख़जाने पर बुरा असर पड़ रहा है, आमदनी कम होती जा रही है, तो उसने नौ मुस्लिमों से जजिया नहीं हटाया और उन पर बदस्तूर जजिया बाकी रखा और उन्हें हुक्म दिया कि वो अपने देहात को वापस चले जाएं। हर एक के हाथ पर उसके गांव का नाम खुदवा दिया। इस बात की ज़रूरत हिज्जाज को इसलिए पेश आई थी कि उसके अब्माल ने उसे लिखा था कि इराकी देहाती इस्लाम लाने के बाद अपने देहात से निकलकर शहरों में जा आबाद हुए हैं और खराज की आमदनी बहुत कम हो गई है। हज्जाज के बाद भी उमवी ने यही तरीक़ाकार जारी रखा। मवाली हमेशा उसके उस तरीक़ाकार की शाकी रहे, यहाँ तक कि अफ्रीका के मवाली ने अपने हाकिम यजीद बिन अबी मुस्लिम को महज इसलिए कत्ल कर दिया कि वो उनसे जिजिया लेता था। लोगों ने उसे कत्ल करने के बाद उसकी जगह मोहम्मद बिन यजीद को अपना वाली बना लिया और यजीद बिन अब्दुल मलिक को लिखा कि हमने जालिम को कत्ल कर दिया है, लेकिन हम आपके फरमाबरदार हैं। शाम के ज़माने में भी यही रस्म मौजूद रही। मावरा और अन्नहर के हाकिम ने अलबत्ता हर इस शख्स से जिजिया माफ़ कर दिया जो इस्लाम ले आता। इस वजह से बहुत से लोग इस्लाम ले आए और आमदनी बहुत कम हो गई। खरासान के गवर्नर को जब इस चीज़ की खबर हुई तो उसने हुक्म दिया कि इन लोगों से भी जिजिया लिया जाए जो नए नए मुसलमान होते हैं। उमवी हुकूमत के पूरे दौर में सिवाय उमर बिन अब्दुल अजीज़ के किसी ने कुरान के इस हुक्म की पाबंदी नहीं की। अलबत्ता जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफा हुए तो उन्होंने अपने मवालियों को लिखा कि फ़इन ताबू वक़ामु स्सलात व आतू ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम वक़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व ला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु व ला युमिनूना दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता यु'तुल जिज़्यता अन यदिन व हुम साग़िरून। मकरज़ी का बयान है कि जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ग्रामी नामा हयान बिन शरी हाकिम मिस्र को मिला तो उसने जवाब दिया कि अगर जिजिया न लगाए तो 20,000 दीनार का नुकसान होगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जवाब में लिखा, मुझे तुम्हारा ख़त मिला, मैंने अपने पैगम्बर को हुक्म दिया कि वह तुम्हारे पास पहुँचकर तुम्हारे सर पर 20 कोड़े मारे। हर उस शख्स से जिजिया हटा दो जो इस्लाम ले आए। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हादी बनाकर भेजा था, जिजिया लेने वाला न करार दिया था। इस हिकमत अमली से पूरी मुमलिकत का हाल ही बदल गया। लोग फौज दर फौज इस्लाम लाने लगे। उनको आमदनी बहुत कम हो गई, मगर उमर बिन अब्दुल अजीज़ बहुत खुश थे कि इस्लाम फैल रहा है। उन्होंने खुद बहुत से लोगों को इस्लाम लाने की दावत दी। सिंध के मलूक और बर्बर भी इस्लाम ले आए। इस्लाम की तरफ बुलाए गए जो लोग भी इस्लाम ले आते जिजिया से मुस्तस्ना कर दिए जाते हैं। हाकिम खरासान को भी उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने हुक्म दिया था कि जो इस्लाम ले आए और किबला की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने लगे उससे जिजिया न लो। उसने ऐसा ही किया। इस हुक्म के सबब बहुत से लोग इस्लाम ले आए तो हाकिम खरासान ने उमर बिन अब्दुल अजीज़ को लिखा कि लोग जिजिया से बचने के लिए इस्लाम कबूल कर रहे हैं, अगर उन पर खतना ज़रूरी कर दिया जाए तो बात बन जाए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने बड़े गुस्से के साथ जवाब दिया कि खुदा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई बनाकर भेजा था, खातिम यानी खतना करने वाला न बनाया था। फिर उसे माजूल कर दिया। इराक के वाली ने भी उनसे शिकायत की कि लोग बहुत कसरत से इस्लाम ला रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि आमदनी बहुत कम हो गई है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जवाब दिया कि अल्लाह जानता है मुझे ये बात बहुत पसंद है कि सबके सब इस्लाम ले आए, यहाँ तक कि मैं और तू दोनों खेती बाड़ी करें और अपने हाथ से अपनी रोटी कमाएं और खाएं। कूफा के आमिल ने भी जब लोगों की कसरत से इस्लाम लाने की शिकायत की तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उसे भी इसी तरह का जवाब दिया। इस जवाब में ये बात जायज़ थी कि जब ये लोग इस्लाम लाएं तो उन पर जिजिया नहीं, सदका फ़र्ज़ है यानी ज़कात। बाकी से इस्लाम को कोई गर्ज नहीं, उनकी मिरास उनके अजीज़ों को मिलेगी। बहरहाल उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ज़माना सिर्फ 3 साल रहा और वो लोग जिजिया से बचे रहे, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद फिर जिजिया लग गया और उमवी दौर के आखिर तक कायम रहा। दूसरा, हरम की ज़िंदगी। अमीर मुआविया के जिक्र में हम पीछे लिख चुके हैं कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते को वो अरबों के नुक्ता नज़र से कैसर व किसरा थे। उनमें वो सादगी न थी जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक आज़म और हज़रत अली करमुल्लाह वजहों में थी। वो न सलमान फ़ारसी की तरह थे कि राह चलते कोई कल्दी समझकर पकड़ लेता। वो बड़े ठाठ से रहते। उनका महल बड़ा शानदार था, कैसर व किसरा जैसा ना सही लेकिन था महल। वो तख्त पर बैठते जिसके पाए सोने के थे, वो कुर्सी पर इजलास फरमाते। ये कुर्सी मजलिस में बिछा दी जाती, वहाँ हाजतमंद उनके पास आते जाते और हाजतें बयान करते जाते। गर्मी में वो बर्फ़ इस्तेमाल करते। उनकी नशिस्त गाह में मौसम के लिहाज से फ़र्श बिछा होता। अगर गर्मी होती तो फ़र्श सूती होता, अगर सर्दी होती तो फ़र्श ऊनी होता। उनके दरवाज़ों पर हाजिब पहरा देते, चलते तो उनके आगे पीछे खुद्दाम चलते। वो नमाज़ पढ़ते तो उनके गिर्द पहरा होता। वो गर्मियों में बारीक कपड़े पहनते और सर्दियों में गर्म इमामा बांधते और रिबा इस्तेमाल करते। उनके जानशीनों की ज़िंदगी उनसे भी ज़्यादा शानदार थी। आला दर्जे के कालीन इस्तेमाल किए जाते। उनकी मजालिस इस तरह से सजाई जाती कि रियाया के दिलों पर रोक पड़ता और मुखालिफिन डरते। जो लोग दरबार में हाजिर होते वो खफ़ाफ और कलानस पहनते।
خلفاء کا لباس بہت اعلیٰ اور بے حد نفیس ہوتا. کہا جاتا ہے کہ ہشام بن عبد الملک کا لباس سب سے زیادہ خوبصورت اور نفیس ہوتا تھا. وہ خوب خوشبو لگاتا. مورخین کا بیان ہے کہ ہشام کو اچھے لباس بنوانے کا بے حد شوق تھا. وہ کثرت سے لباس بنواتا. وہ ایک بار حج کو گیا تو اس نے لباس خانے کا سامان 600 اونٹوں پر لدا ہوا تھا. جو لباس وہ ایک دن پہنتا اسے دوبارہ استعمال نہ کرتا. یہی حال سلیمان، یزید اور دوسرے اموی خلفاء کا تھا. ان کے لباس خانوں میں اعلیٰ درجے کے لباس ہر وقت موجود رہتے. وہ دن میں کئی لباس بدلتے. سلیمان کے متعلق لکھا ہے کہ ایک دفعہ اس نے لباس بدلا اور لونڈی سے پوچھا کیسا لگتا ہے. لونڈی نے خوب تعریف کی. عمر بن عبدالعزیز بھی جب تک شہزادے تھے بڑا عمدہ لباس پہنتے اور بڑی شاہانہ زندگی گزارتے، لیکن خلافت کی مسند پر بیٹھتے ہی حد سے زیادہ سادگی اختیار کر لی. ان کے جبہ کی قیمت 1 دینار ہوتی. امیر معاویہ کی رات کئی حصوں میں بٹی تھی. رات کے پہلے حصے میں وہ دربار لگاتے، مخصوص مصاحبوں اور وزراء سے بات چیت کرتے، پھر آرام کرتے. پچھلے پہر پھر جاگ جاتے اور نوجوان چھوکرے انہیں تاریخی قصے اور سیاسی کتابیں پڑھ کر سناتے. امیر معاویہ نے شراب کبھی نہیں پی. ان کی زندگی ایک متقی مسلمان کی زندگی تھی. وہ عشاء کی نماز میں 50 آیات تلاوت کرتے. وہ شعر سنتے اور ادب کی سرپرستی فرماتے. اموی خلفاء میں یزید پہلا شخص ہے جس نے شراب پی، شکار میں وقت ضائع کیا، رقص سے حد سے زیادہ دلچسپی لی، بندر کھلائے اور دن رات نشے کی حالت اختیار کر لی. وہ بندروں سے کھیلتا اور لونڈیوں سے والہانہ عشق کرتا، شعر پڑھتا اور شعر سنتا. حتیٰ کہ باپ کی موت کے بعد اس نے لونڈی کا رقص دیکھا اور شراب پی. اس کا محبوب بندر ابی قیس اس کی صحبت میں اکثر موجود رہتا اور وہ اس سے لطف لیتا رہتا. عبد الملک بہت زیادہ محتاط خلیفہ تھا. گو مذہب سے کچھ زیادہ لگاؤ نہ تھا، یعنی اس طرح کا عابد و زاہد نہ تھا جیسا کہ امیر معاویہ تھے، لیکن ویسا بھی نہ تھا جیسے کہ دوسرے اموی خلفاء تھے. علماء کا بے حد احترام کرتا، خود بڑا عالم تھا. محدثین، فقہاء اور دوسرے ادیبوں کو اپنے ہاں بلاتا، شعر سنتا اور سناتا، حدیثیں سنتا اور بیان کرتا. کہا گیا ہے کہ وہ مہینہ میں 1 بار شراب پیتا اور اس طرح پیتا کہ ہوش و حواس گم کر دیتا. لوگ اس سے کہتے کہ اس طرح شراب پینے میں کیا لطف پاتے ہو؟ تو جواب دیتا کہ میں اپنی عقل و فکر کو اس طرح غسل دیتا ہوں. یہ حقیقت ہے کہ وہ خوب شراب پی لینے کے بعد کیا کر دیتا اور شراب کا ایک قطرہ پیٹ میں نہ رہنے دیتا. ولید بن یزید کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ شراب سے حوض بھرا لیتا، اس میں ڈبکیاں لیتا، نہاتا بھی اور پیتا بھی. گو امی خلفاء کے حرم خوبصورت سے خوبصورت باندیوں اور کنیزوں سے بھرے تھے. فتوحات کی کثرت نے سونے چاندی کی ڈھیروں کے ساتھ ساتھ سینکڑوں ہزاروں خوبصورت عورتیں دمشق پہنچا دی تھیں. دنیا جہان کا حسن اس شہر میں جمع تھا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اموی خلفاء اپنی منکوحہ بیویوں کا بے حد لحاظ کرتے اور ان سے بہت محبت کرتے. امویوں کی عصبیت اس باب میں بھی بڑھی ہوئی تھی. وہ اپنی بیویوں کے احکام کو احکام خداوندی سے کم نہ سمجھتے. امیر معاویہ کی کئی بیویاں تھیں جن میں میسو کلبیہ انہیں سب سے زیادہ عزیز تھی. یہی میسون یزید کی ماں ہے. یہ عرب تھی اور قبیلہ کلب کے اس خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو شام کے کنارے پر تدمر کے پاس نہ جانے کب سے آباد تھا. گو دمشق کے محلات کی زندگی بہت دل فریب اور دلچسپ تھی، مگر اس میسون کو بادیہ نشینی بہت بھاتی اور وہ اپنے بیٹے یزید کے ساتھ اکثر تدمر کے نواح میں خیمزن ہوتی اور تر و تازہ ہوا اور کھلی فضا سے لطف اٹھاتی. وہ امیر معاویہ جیسے بادشاہ کی محبوب بیوی تھی اور پھر ولی عہد کی ماں تھی. اس لیے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جب تدمر کے نواح میں پھیلے بادیہ میں ڈیرے ڈالتی تو اس نواح کا کیا عالم ہوتا ہوگا. جنگل میں منگل ہو جاتا، ہر طرف ریشمی خیمے استادہ ہوتے، خوبصورت لونڈیاں اچھلتی کودتی اور شعر پڑھتی نظر آتی. میسون کی وجہ سے یزید بن معاویہ کے بچپن اور قریب نوجوانی کا زیادہ حصہ اس بادیہ میں گزرا. یہی اسے شکار کھیلنے اور شراب پینے کی عادت پڑی. باپ کی کڑی نگاہ سے دور رہ کر یزید یہی عادتیں اختیار کر سکتا تھا. یہی اس نے بندر پالے اور ریت میں ان کے رقص اور اچھل کود کا تماشا دیکھا. یہی اس نے اپنے بندروں کے گلوں میں جواہرات پہنائے اور ان کے پاؤں کو سونے کے کنگنوں سے زینت بخشی. میسون کی طرح عبد الملک کی بیوی عاتقہ بن یزید اپنے خاوند پر بہت حاوی تھی. عبد الملک ہر حزم و احتیاط کے باوجود اپنی بیوی سے والہانہ محبت کرتا. وہ اس کے اشاروں پر ایک طرح سے رقص کرتا. وہ کبھی ناراض ہو جاتی تو اسے ہر طریقے سے منانے کی کوشش کرتا. اس کے حضور قیمتی سے قیمتی نظریں گزارتا. کہتے ہیں کہ ایک بار وہ اس سے کسی معمولی سی بات پر ناراض ہو گئی اور اپنے خلوت کدے کے دروازے بند کر لیے. عبد الملک نے تمام جتن کر دیکھے مگر عاتقہ نے دروازے نہیں کھولے. جب کوئی صورت بھی کارگر نہ ہوئی تو عبد الملک نے ایک عجیب ترکیب کی. عاتقہ کے دروازے پر لونڈیاں بٹھا دی جو رونے پیٹنے لگیاں. جب عاتقہ نے تحقیق حال کے لیے دروازہ کھولا
تو لونڈیوں نے اس سے کہا کہ شہزادے آپس میں لڑ پڑے ہیں اور ایک قتل ہو گیا ہے اور بادشاہ اس قدر غصہ میں ہے کہ قاتل کو سزا دینے پر اڑے ہیں۔ اس جھوٹ نے عاتکہ کو عبد الملک تک پہنچا دیا۔ بیویوں کے علاوہ شہزادیاں بھی بہت محترم تھیں، انہیں باہر آنے جانے کی آزادی حاصل تھی، وہ حج کے لیے جاتی۔ بیان کیا گیا ہے کہ عاتکہ بنت معاویہ ایک بار اپنی محافظ فوج اور بانیوں کے قافلے کے ساتھ حج کے لیے گئی۔ گرمی زیادہ ہو گئی تو انہوں نے قافلے کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ وہ ہودج سے باہر نکل کر سایہ میں بیٹھی۔ وہاں انہیں مکہ کے ایک بہت بڑے شاعر ابو دہب الجہمی نے دیکھ لیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہیں اوٹ میں تھا۔ وہ انہیں دیکھتا رہا۔ وہ اسے اس قدر پسند آئی کہ جب حج کر کے لوٹی تو وہ بھی ان کے قافلے میں مل گیا اور انہیں شعر سنائے۔ تیسرا، موسیقی سے محبت۔ یوں اگر حقیقت دیکھی جائے تو عرب زمانہ قدیم سے شعر و غنا کے بے حد دل دادا ہے۔ اسلام نے جہاں ان کی دوسری عادتیں چھڑائیں وہاں غنا اور موسیقی سے بھی کسی قدر دور کر دیا۔ یہ صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گیت گائے جاتے، خصوصیت سے وہ گیت تو بہت مشہور ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری پر مدینہ کی لڑکیوں نے گایا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند کیا تھا۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ انصار غنا سے محبت کرتے ہیں، اس لیے تم نے ان کے لیے غنا کا بندوبست کیوں نہیں کیا؟ مگر یہ استثنائی مثالیں تھیں۔ صحابہ کے شروع دور میں موسیقی کی سرپرستی نہیں کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال بلکہ خلفائے راشدین کے دور کے بعد جہاں دوسری اصناف لطیف پر عربوں نے زیادہ توجہ کی وہاں موسیقی کی بھی سرپرستی فرمائی۔ اموی دور اس اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اس دور میں موسیقی نے کافی ترقی کی۔ مصنف ابن عبد الربہ کا بیان ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن جعفر نے امیر معاویہ کی دعوت کی۔ انہوں نے ایک مغنی ابن سیاد کو بلا رکھا تھا۔ جیسے ہی امیر معاویہ نے کھانا شروع کیا مغنی نے گانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا جادو تھا کہ امیر معاویہ اتنے مسحور ہوئے کہ کھانا چھوڑ دیا اور والہانہ انداز میں زمین پر پاؤں بجانے لگے۔ عبداللہ بن جعفر نے ان کا یہ عالم دیکھا تو ان سے رائے پوچھی۔ انہوں نے کہا اگر اچھا اور حکیمانہ شعر گایا جائے اور اچھی آواز میں گایا جائے تو اس میں کوئی باک نہیں ہے۔ ایک یہ زمانہ تھا کہ عربوں کے بڑے ایک دوسرے سے غنا کے جواز میں رائے طلب کرتے تھے۔ پھر یزید بن معاویہ کا دور آیا تو رنگ محفل ہی بدل گیا۔ یزید اپنے محل میں بڑی شاندار محفلیں منعقد کرتا جن میں اس کے ندیم اور مصاحب شریک ہوتے، شراب پی جاتی اور پری چہرہ مغنیات، عشقیات، تربیہ، گیت گاتی۔ کہا گیا ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد جس شخص نے مدینہ میں غنا کو رواج دیا وہ طاؤس نامی ایک مخنث تھا۔ اس نے عربی میں گانے کی دھنیں نکالیں اور دف اور آلات موسیقی کے ساتھ عربی گیت گائے۔ اسی وجہ سے اسے عہد اسلام میں غنا کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ طاؤس کے شاگردوں میں جس شخص نے سب سے زیادہ نام پایا ہے وہ ابن سریج تھا۔ وہ دوسرا شخص جس نے عربی موسیقی کو ترقی دی وہ ابن مسحج تھا۔ وہ اموی دور کا بہت بڑا مغنی ہے۔ عبد الملک نے اسے اپنے دربار میں نوکر رکھ لیا تھا، اس پر بڑی نوازشات کرتا۔ ابن مسحج وہ پہلا مغنی ہے جس نے رومی اور فارسی آلات موسیقی کو عرب سے متعارف کیا اور ان میں نئی دھنیں پیدا کی۔ ابن سریج کے شاگردوں میں غریز نے بڑی شہرت پائی ہے۔ ابن محرز اور محبت بھی مشہور گویے تھے۔ شروع دور میں جن گانے والیوں نے بہت شہرت پائی ان میں جمیلہ بھی تھی، یہ بھی آزاد کردہ لونڈی تھی، یہ دوسرے مغنیوں کی طرح اجمی تھی۔ یہ مدینہ میں رہتی اور گانے سے شوق رکھنے والے لوگ کثرت سے اس کے ہاں آتے۔ جو لوگ وہاں آتے ان میں عمر ابن ابی ربیعہ شاعر مشہور تھا۔ جمیلہ گانے کی تعلیم بھی دیتی۔ اس کی شاگردوں میں مشہور گانے والیاں سلامہ اور حبابہ ہیں۔ یہ گانے والیاں یزید ثانی کی محبوبہ تھیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے موسیقی کا فن معبد اور ابن عائشہ سے سیکھا۔ سلامہ کو سلامت النفس کہتے تھے کیونکہ اس سے مدینہ منورہ کے ایک مشہور فقیہ اور قاری دلچسپی لیا کرتے۔ ان قاری کا نام عبد الرحمن بن ابی عمار اور لقب قیس تھا۔ یزید ثانی بن عبد الملک جب سلیمان بن عبد الملک کی خلافت کے دنوں مدینہ آیا تو سلامہ پر نظر پڑی اور گانا سنا۔ اس نے اسے 20,000 دینار دے کر خرید لیا اور دمشق لے چلا۔ جب سلامہ دمشق کی طرف جا رہی تھی تو اسے بڑے اندوہ و غم کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ اس کے گانے کے شوقین دور تک اس کی سواری کے ساتھ روتے ہوئے چلے۔ اس نے رخصتی سے پہلے لوگوں کو عبد پر ایک بہت ہی رقت لانے والا قصیدہ پڑھ کر سنایا۔ وہ بھی رو رہی تھی اور لوگ بھی رو رہے تھے۔ سلامہ اپنے حسن کے لحاظ سے بھی یکتا تھی اور آواز کی مٹھاس اس کے اعتبار سے بھی اپنی مثال آپ تھی۔ یزید کے علاوہ جن خلفاء نے موسیقی کی سرپرستی کی ان میں عبد الملک ولید اول، ولید ثانی، سلیمان ہشام زیادہ ممتاز ہیں۔ مشہور گویہ ابن مسحج عبد الملک کے ہاں ملازم تھا۔ عبد الملک اس کا گانا بڑے شوق سے سنا کرتا۔ ولید اول نے محبت اور ابن سریج کو اپنے دربار میں جگہ دی۔ عبدالعزیز کے زمانہ میں موسیقی کی محفلوں پر اوس پڑ گئی تھی۔ یزید بن عبد الملک نے موسیقی کو دوبارہ زندگی بخشی اور پھر کوئی ایسا اموی خلیفہ تخت پر نہ بیٹھا جو موسیقی کو آگے بڑھنے سے روکتا۔
شام اور یزید کے زمانے میں موسیقی نے بڑا عروج پایا اور اس کا رواج خوب ہوا۔ عمرہ کی محفلوں میں گویے اور گانے والی رات رات بھر گاتی۔ دمشق، مکہ، مدینہ، کوفہ اور دوسرے بڑے بڑے شہروں کے اکابر موسیقی کی ویسی ہی سرپرستی کرتے جیسے اموی خلفاء کرتے۔ اموی خلفاء کا آخری دور تو ایک طرح سے موسیقی کا دور تھا۔ خوشحالی زیادہ تھی، گھر گھر خوشرحان لونڈیاں موجود تھیں جو خوب گاتی۔ ولید ثانی کا دربار اعلیٰ درجے کے گویوں کا مرکز تھا۔ دور دور سے گویے اس کے ہاں عام جمع ہوتے تھے، وہ انہیں خوب دیتا اور مالا مال کرتا۔ موسیقی گو عرب میں پہلے سے متعارف تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ عربوں نے اموی دور میں موسیقی میں نام نہیں پایا۔ جو گویے یا گانے والی مشہور ہوئی وہ زیادہ تر اجمی تھی۔ موسیقی کی طرح آلات موسیقی زیادہ تر اجمی یا فارسی تھے۔ عود فارسی جو لکڑی سے بنا ہوتا بہت عام ہوتا۔ مضربہ، قصبہ، مزمار اور بھوگ دوسرے آلات موسیقی تھے۔ عربوں کے پاس موسیقی کا سب سے بڑا آلہ دف تھی۔ عرب عورتیں دف کو بے حد پسند کرتی۔ دف ایک طرح سے ڈھولک کی ہم شکل ہوتی۔ مکہ، مدینہ اور حجاز کے دوسرے مقامات میں یہ اکثر استعمال کی جاتی۔ مشکات کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حبشیہ نے دف پر گیت گایا۔ حضرت ابو بکر آئے تو بھی یہ گاتی رہیں، مگر حضرت عمر فاروق کے آنے پر اس نے دف اپنے نیچے چھپا لی اور اس پر بیٹھ گئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان عمر سے ڈرتا ہے۔ بہرحال یہ دف مکہ اور مدینہ میں خوب متعارف تھی اور انصار لڑکیاں شادی بیاہ کے موقع پر اس پر گیت گاتی۔ مدینہ اور مکہ میں اموی دور اول میں گانے سے بے حد شغف لیا جاتا۔ کتاب الاغانی میں ہے کہ عراق کا ایک مشہور گویہ حجاز آیا تو جناب سکینہ بنت حسین جو گانا کو بے حد پسند کرتی تھی اسے اپنے ہاں آنے کی اجازت دی۔ جب وہ گانے لگا تو سارا شہر ٹوٹ پڑا۔ جناب سکینہ نے اذن عام دے دیا تھا۔ سارا گھر لوگوں سے بھرا تھا، یہاں تک کہ چھت بھی بھر گئی تھی۔ چھت پر اس قدر کثرت سے لوگ چڑھے تھے کہ چھت ان کا بوجھ نہ برداشت کر سکی اور بیٹھ گئی اور بیچارہ گویہ چھت کے نیچے دب کر مر گیا۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لینا بہت ضروری ہے کہ جناب سکینہ بنت حسین اس دور کی بہت بڑی خاتون تھی۔ یہ وہی خاتون تھی جن سے حضرت مصعب بن زبیر نے نکاح کیا تھا۔ وہ گو ادب اور شعر کی سرپرستی فرماتی مگر پردہ میں رہتی اور تقویٰ کی مسند پر پوری احتیاط سے جلوہ فرما تھی۔ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جس مغنی کو اپنے ہاں دعوت دی یا جو خود محبت اہل بیت کی بنا پر ان کے دروازے پر حاضر ہوا، وہ اپنے فن کا نمونہ پیش کرنا چاہا۔ اس کے سامنے وہ خود نہیں ہوئی، وہ باہر کے کمرے میں بیٹھا اور گانا شروع کیا۔ اگر جناب سکینہ اسی کمرے میں موجود ہوتی تو چھت گرنے سے جہاں مغنی موت کے دامن میں جا سویا تو ان کا حشر بھی یہی ہوتا، لیکن ایسی بات نہیں ہوئی۔ الاغانی میں صرف موسیقار کی موت کا ذکر ہے، کسی دوسرے کی موت بیان نہیں کی گئی۔ حج کے موقع پر جو قافلے حج کرنے کے لیے آتے ان کے استقبال کے لیے شہر کے گویے بھی نکلتے اور انہیں گیت گا گا کر سناتے۔ ایسے ہی ایک موقع پر ابن سریج مشہور مغنی نے مشہور شاعر عمر ابن ربیعہ کے شعر گانے شروع کیے۔ اس کی آواز میں بے حد کشش تھی، لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے جا رہے تھے۔ اس عالم کو محسوس کر کے کچھ لوگوں نے اسے روکا کہ میاں اللہ سے ڈرو، تم نے لوگوں کو حج کے فرائض ادا کرنے سے روک رکھا ہے۔